بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ سادسہ۔ ہم لوگ علم المعانی کے بحث میں سے امر پڑھ رہے تھے اور امر کی تعریف ہم نے جان لیا اور یہ بھی جانا کہ امر اپنے حقیقی معنی سے نکل کر کے کن کن معنی میں چلا جاتا ہے۔ چلیے اس کا اور تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں، تفصیل سے اس کو جانتے ہیں کہ کیا ہے وہ، جن معنوں میں وہ چلا جاتا ہے اس کی ایک ایک دو یا کچھ مثالیں اس کی جان لیتے ہیں۔ امر کی تعریف آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، اور اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ تو 4 صیغے ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک ہے فعل امر ہے، اور ایک ہے مضارع جو لام امر سے ملا ہوا ہو، ایک اسم فعل امر ہے، اور ایک مصدر جو امر کی نیابت کرتا ہے۔ صیغہ امر اپنے حقیقی معنی سے نکل کر کے جن معانی میں جا سکتا ہے وہ معانی ہیں، اور اس سیاق و سباق سے ہی سمجھ میں آئیں گے۔ جیسے ارشاد ہے، دعا ہے، التماس ہے، تمنی ہے، تخیر ہے، تسویہ ہے، تعجیز، تحدید اور اباحہ، ان معانی کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ اس کی مثالیں پڑھتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں۔ قال تعالی خطابا لیحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں امر ہے، چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں امر حقیقی ہے یا امر اپنے اصلی معنی سے نکل کر کے کسی دوسرے معنی میں چلا گیا ہے۔ اگر دوسرے معنی میں گیا ہے تو کون سا معنی دے رہا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مخاطب کون ہے؟ نبی، ہے نا۔ امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، ظاہر ہے یہاں المعنی الحقیقی للامر۔ آپ اجابہ میں دیکھ سکتے ہیں، مثال نمبر 1 ہے، اور اجابہ میں مثال نمبر 1 پر بحث کیا لکھی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خذ الکتاب، المعنی دیکھو لکھا ہے الرقم، صیغۃ الامر، المعنی المراد، پھر الرقم لکھا ہوا ہے، پھر صیغۃ الامر، پھر المعنی المراد۔ تو اس صیغہ امر سے وہ کون سا معنی مراد ہے ہم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ خذ الکتاب بقوہ، اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ امر سے کون سا معنی مراد ہے، آپ بولیں گے المعنی الحقیقی للامر، امر کا حقیقی معنی مراد ہے۔ یہاں امر اپنے معنی سے نکل کر کسی دوسرے معنی میں نہیں گیا۔ الرجانی وہ کہہ رہے ہیں شاور سوا کا اذا نابت کا نائبتن، اپنے علاوہ سے بھی یعنی غیروں سے رائے لے لیا کرو، مشورہ لے لیا کرو جب تمہیں کوئی مصیبت آئے۔ شاور سوا کا اذا نابت کا نائبتن یومن، جب تمہیں کسی روز کوئی پریشانی آئے تو غیروں سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ وَإِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْمَشُورَاتِ، اگرچہ تم خود اہل مشورہ میں سے ہو، یعنی لوگ تم سے، اگرچہ تم سے لوگ رائے لیتے ہوں، اگرچہ تم بڑے عقل مند ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لوگوں سے تمہیں اگر کوئی پریشانی آئے تو مشورہ لے لیا کرو۔ اس میں کیا ہے؟ ظاہر ہے نصح ہے، ارشاد ہے، نصیحت ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی کسی روز آئے تو بھلے تم بہت بڑے عقل مند ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم دوسروں سے مشورہ لے لیا کرو، اس سے فائدہ ہوگا، یہ فائدے سے خالی چیز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں نصح ہے، یعنی ارشاد ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں شاور سوا کا یہ امر کا حقیقی معنی نہیں ہے، کسی چیز کو وجوبی طور سے عمل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ بطور نصیحت، بطور خیرخواہی یہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا یہاں امر حقیقی معنی میں ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں امر حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ امر یہاں ارشاد کے لیے ہو گیا۔ ابو العطیہ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ إِن مُنِحْتَ إِمَارَةً، اپنے بازو کو پست کر لو اگر امیر بنا دیے جاؤ۔ وَرْغَبْ بِنَفْسِكَ عَنْ رَدَى اللَّذَّاتِ، اور لذات کی ہلاکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ لذتوں کی چیزوں میں، عیش و عشرت کی چیزوں میں نہ پڑو، اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔
اور جب امیر بنا دیے جاؤ تو اپنے بازوؤں کو پست رکھو، وقفز جناح کا، اپنے بازو کو پست رکھو، ان منحتا عمارتن، اگر عمارت دے دیے جاؤ، اگر امیر بنا دیے جاؤ تو اس سے آپ زیادہ دنوں تک امیر رہ سکتے ہو، اور اگر اکڑو گے، لوگوں پر ظلم کرو گے تو ظلم کے ساتھ حکومت اور اکڑ کے ساتھ حکومت زیادہ دن تک نہیں چلے گی۔ یہ بھی ارشاد ہے، نصیحت ہے۔ ابو العلا ماری کیا کہہ رہا ہے؟ فیا موت و ذر ان الحیات ذمیمۃ، اے موت زیارت کر لے، آ جا، چلی آ، زندگی تو بہت بری ہو گئی ہے۔ ویا نفس جدی، اور اے نفس، اے میرے من، سنجیدہ بات کر، ان دہر کے حاضلو، تمہارا زمانہ تو مذاق کر رہا ہے۔ دیکھو انسان یہاں متنبی موت کو کے لیے امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، تو کیا موت کو کوئی حکم دیا جا سکتا ہے؟ ایسی چیز کو حکم دینا جسے آپ حکم نہ دے سکتے ہوں، اسے حکم دینا تو ظاہر ہے یہ تمنی ہی ہے، تمنا کر سکتے ہیں اس چیز کی، امر کا حقیقی معنی تو ہوگا نہیں۔ لہٰذا یہاں جو ذر ہے وہ، اور یا نفس و جدی، اے میرے من سنجیدہ بات کر، تو یہ سب تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ قال آخر، ایک دوسرے نے کہا، ارینی جوادن مات حزلا، تو مجھے دکھا کسی سخی کو جو کمزوری کی وجہ سے مر گیا ہو۔ سخی نے سخاوت کیا اور سخاوت کرتے کرتے مالی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہو، تو کہا دکھا کسی ایسے سخی کو جو اپنا مال خوب خرچ کیا ہو اور اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اس نہ بچنے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا ہو، کسی ایسے سخی کو دکھا، یا کسی بخیل کو دکھا جو ہمیشہ رہا ہو، آج تک نہ مرا ہو۔ اس کا مطلب تم نہیں دکھا سکتے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی زیادہ سخاوت کی وجہ سے نہ تو کمزور ہوتا ہے اور نہ تو بخیلی کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ مال کسی کی زندگی نہ بڑھاتا ہے اور نہ گھٹاتا ہے۔ تو یہاں امر کا حقیقی معنی ہے ارینی، تو مجھے دیکھا، ظاہر کسی مؤنث کو خطاب کر رہا ہے، ارینی جوادن مات حزلا، تو مجھے کسی سخی کو دیکھا جو کمزوری کی وجہ سے مر گیا ہو، لعلنی ارا ما ترینا، تاکہ میں بھی وہ دیکھوں جو تو دیکھ رہی ہے، او بخیلا مخلدا، یا کسی ہمیشہ رہنے والے بخیل کو دکھا جو اپنے بخیلی کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھ گئی ہو۔ دکھا، اس کا مطلب تو نہیں دکھا سکتی ہے۔ اس کے معنی یہاں یہ ہو گیا کہ یہ تعجیز کے لیے ہے، امر یہاں کس کے لیے ہے؟ تعجیز کے لیے، عاجز کرنا ہے، یعنی وہ نہیں دکھا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ اس میں ان مثالوں میں دیکھ رہے ہو کہ امر کا صیغہ آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر اب وہاں وجوب کے لیے ہے اور طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء ہی ہوگا ہر جگہ۔ آپ نے اس چیز کو اصول فقہ میں بھی پڑھا ہوگا اور کئی جگہوں پر یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ سیاق و سباق سے چیزوں کا معنی بدل جایا کرتا ہے۔ ہاں، سیاق و سباق سے کسی چیز کا معنی بدل جاتا ہے۔ ایسے امر بھی ہے۔ اب امر کا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ امر ہر جگہ وجوب کے لیے ہی دلالت کرے گا اور امر کا حقیقی معنی، ہاں امر کا حقیقی معنی تو وہی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ اس کا مطلب وہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا کہ ایک مثال یاد بھی کر لو۔ چلو، خالد بن صفوان یہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب ہیڈنگ ہی میں آگے کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو وہاں امر کا معنی ارشادی ہوگا۔ دع من اعمال السر ما لا يصلح لك في العلانیہ، چپکے میں، تنہائی میں وہ کام چھوڑ دو جو تم کھلم کھلا نہیں کر سکتے ہو۔ علانیہ میں جو کام تمہارے لیے درست نہیں ہے تو تنہائی میں بھی چپکے سے بھی وہ کام نہ کیا کرو، اس کا مطلب وہ کام غلط ہوتا ہے نا؟ کہ اگر لوگ چپکے سے کام کر رہے ہو، اگر لوگ جان جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میری بڑی بدنامی ہوگی، لوگ مجھے چور بے ایمان کہیں گے۔ اگر کوئی کام اس طرح کا ہے کہ بڑی اچھی بات کہی، جس کے بارے میں تمہارا من یہ کہہ رہا ہو
کہ میں اسے چپکے سے کر رہا ہوں، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لوگ نہ جان پائیں اس چیز کو، اگر پتہ چل گیا تو ہماری بڑی رسوائی ہوگی، سمجھ لو کہ وہ کام غلط ہے، اس کام کو نہ کرو، اس کام کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو یہاں کیا ہے، دع من اعمال السر، ظاہر ہے امر کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں ارشاد کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے۔ ٹھیک، یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو بتا دی، اور باقی مثالیں آپ پڑھیے، اس کا ترجمہ کیجئے، اور تمرین نمبر 1 میں کچھ مثالیں ارشاد کے لیے ہیں، التماس کے لیے ہیں، تعجیز کے لیے ہیں، تمنی کے لیے ہیں، دعا کے لیے ہیں، اس کو پڑھیے اور سمجھیے۔ جب چیزوں کی مثالیں آپ زیادہ پڑھے رہیں گے تو آپ کو باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی، لیکن یہ ضروری اس چیز کو ذہن میں رکھ لو کہ جو قاعدہ آتا ہے، قاعدہ کو پہلے سمجھنا ہے اور قاعدے کی مثالوں کو یاد بھی کرنا ہے، صرف سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، اسے سمجھو اور اسے یاد کرو، اور اسی پیٹرن پر اور مثالوں کو بھی لگاؤ، تو آپ کے لیے وہ قاعدہ مضبوط بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا اس چیز کو سمجھنا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اسے کاپی پر بھی لکھ لو گے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا چھوڑ دو گے، اس کو کاپی پر بھی اس چیز کو آپ لکھیں گے، لکھ کر کے اس کو سمجھیں گے۔ تو اس بحث کا مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، تاکہ آپ امر کی تعریف سمجھ سکیں کہ امر کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقی تعریف کیا ہے، امر جب اپنے اصلی معنی میں نہیں ہوتا ہے تو کن کن معنی میں وہ جا سکتا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، اور کم سے کم اس کی ایک یا دو مثال یاد کر لیں اور کاپی پر لکھ لو، لکھی ہوئی چیز نا، اسی وجہ سے گردان کو لکھ کر کے یاد کیا جاتا ہے کہ لکھ لیں گے تو آپ کو آئندہ پھر کبھی لکھنے میں غلطی نہیں ہوگی، اور ایک بار کا لکھنا 10 بار کے پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو باقی چیزیں آپ پڑھ لیں گے، اور کل سے انشاءاللہ میں اگلی بحث شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔